بغداد کا موسم خوشگوار تھا، گلیاں لوگوں کی چہل پہل سے آباد تھیں۔ خلیفہ ہارون الرشید معمول کے مطابق محل کے باہر کے حالات جاننے کے لیے بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں نکلے۔ اس دن انہوں نے سادہ کپڑے پہنے، چہرے پر ہلکی داڑھی رکھی اور ایک عام تاجر کا روپ اختیار کیا۔ جب وہ شہر کے مشرقی دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا فقیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا لوگوں سے کچھ مانگنے کے بجائے انہیں حکمت کی باتیں سنا رہا تھا۔ فقیر کہہ رہا تھا، اس سے زیادہ، اے لوگو، دولت کو مت پوجو، کیونکہ وہ آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ عزت علم میں ہے، دولت میں نہیں۔ خلیفہ کو فقیر کی باتیں عجیب مگر پر اثر لگیں۔ وہ قریب گئے اور پوچھا، بابا، اگر ایک شخص کے پاس دولت، اختیار اور حکومت ہو مگر دل میں غرور ہو تو وہ کیسا ہے؟ فقیر نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا، ایسا شخص فقیر ہے جس کا کاسہ بھرا ہوا ہے مگر دل خالی۔ دولت وہی اچھی ہے جو دل کو نرم کرے، نہ کہ اکڑا دے۔ خلیفہ چونک گئے مگر مزید آزمانے کے لیے بولے، اور اگر کوئی بادشاہ یہ سب سن رہا ہو تو تم اسے کیا نصیحت دو گے؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، میں اسے کہوں گا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ، اپنا نفس تخت سے اتار اور اپنی رعایا کو اپنا خاندان سمجھ، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تخت رہ جائے گا مگر تو خود تنہا رہ جائے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید خاموش ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ فقیر صرف باتیں نہیں کر رہا بلکہ سچ بول رہا ہے۔ خلیفہ نے جیب سے سونے کے سکے نکال کر فقیر کی طرف بڑھائے۔ فقیر نے انکار کرتے ہوئے کہا، اے مسافر، میں سونے کے لیے نہیں، تم جیسے لوگوں کو جگانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اگر تم سچ میں سمجھ گئے ہو تو آج کے بعد رعایا کا حق انصاف سے دو۔ خلیفہ نے فقیر کے قدموں کو چھو کر کہا، اے دانا شخص، میں ہارون الرشید ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے بغداد کے ہر شخص کو انصاف ملے گا، چاہے وہ محل کے اندر ہو یا درخت کے نیچے۔ اس دن کے بعد خلیفہ روزانہ فقیر سے ملنے جاتے، اس کی باتیں سنتے اور انہیں اپنے فیصلوں میں شامل کرتے۔ بغداد کا عدل و انصاف مشہور ہو گیا اور وہ فقیر لوگوں کے دلوں میں علم کا چراغ روشن کرتا رہا۔ سبق: علم اور عقل کے موتی اکثر محلوں کے نہیں، فقیروں کے پاس ہوتے ہیں۔ غرور کو چھوڑ کر سچائی سے سیکھنے والا ہی اصل حکمران بنتا ہے۔